آپ بتاؤ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا ایک گنہگار مسلمان بھی آج لاکھوں درجے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دو۔ بالکل میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، لوگ مسلمانوں کے عیب گناتے ہیں، انہیں نہیں معلوم دوسری قوموں میں کتنے عیب آ گئے۔ میں یہ تک جانتا ہوں، میرے دل میں بہت سے واقعات ہیں۔ شراب کے نشے میں چور ایک شخص گزر رہا تھا، نالی پر نظر پڑی، نالی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شرابی جو نشے میں جھوم رہا تھا، اس نے دیکھا اور تڑپ گیا اور نالی میں ہاتھ ڈال کر اس پرچے کو نکال لیا اور سوچنے لگا میں کہاں رکھوں اس کو کہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔ اس کو ایک مسجد نظر آئی، مسجد کے دروازے کے اندر وہ گیا، ایک طاق نظر آیا، اس طاق میں اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اس شہر کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے ولی، سید الاولیاء، رات میں خواب میں ان کو زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ فلاں شراب خانے میں جاؤ، بزرگ سے کہا، اور اس حلیے کا ایک شخص بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے، اس کو اٹھاؤ وہاں سے، میرا سلام کہو اس سے۔ حضور نے فرمایا میرا سلام کہو اور اس کو اٹھا کے لے کر اپنی خانقاہ میں آؤ۔ وہ بزرگ شراب خانے میں داخل ہوئے، بھگدڑ مچ گئی شراب خانے میں۔ اللہ کا ولی اور شراب خانہ، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی میز کے نیچے چھپا۔ رات میں خواب میں حضور نے تصویر دکھا دی تھی، اس شخص کے پاس پہنچے وہ بزرگ اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ۔ تو اس نے نشے کی حالت میں کہا کہاں لے چل رہے ہیں آپ مجھے؟ تو اس نے بزرگ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہلایا ہے۔ وہ بالکل چیخ پڑا وہ شرابی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں گنہگار، میں شرابی جواری، آپ نام لے رہے ہیں سرور کائنات کا؟ کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے شراب کا جام پھینکا، چلے ان بزرگ کے ساتھ وہ شرابی، وہ اپنی خانقاہ میں لے گئے۔ اس کو کہا کہ نہا لو، میرے کپڑے لے لو، یہ پہن لو، پاک صاف ہو جاؤ، آج سے تم میرے مہمان ہو۔ میرے آقا نے کہا ہے کہ تم اس سے دوستی کرو۔ یہ شرابی شخص جانتے ہیں کون تھا؟ یہ پوری امت کے اولیاء میں، پوری امت کے محدثین میں، پوری امت کے بہت بڑے علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ علماء جانتے ہیں بشر الحافی امام احمد ابن حنبل کے شیخ تھے، یہی بشر الحافی جو تھوڑے دنوں پہلے شراب خانے میں شراب پی رہے تھے۔ تمہارے اندر نیکیاں چھپی ہوئی ہیں نوجوانوں، تمہارے اندر خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آج مجھے بتا دو، کوئی سرکار دو عالم کو تمہارے سامنے گالی دے دے، برداشت کرو گے؟ اگر تم نماز نہیں بھی پڑھتے ہو معاذ اللہ، تو ایک بے نمازی مسلمان بھی اپنے آقا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو خود معلوم نہیں تمہارے اندر ایمان چھپا ہوا ہے، تمہارے اندر محبت رسول موجود ہے۔ چائے کے اندر شکر ڈال دو اور چلاؤ مت اس کو، تو چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ تمہارے دل کے اندر جو ایمان اور جو محبت رسول اور اپنے وطن کی جو محبت اور انسانیت کی جو محبت
اور غریبوں کی جو محبت اور کسانوں اور مظلوموں کی جو محبت چھپی ہوئی ہے، میں محبت باہر سے ڈالنے نہیں آیا، تمہارے دلوں میں موجود پہلے سے جو موجود ہے محبت، اس کو چلانے آیا، صرف اس کو حرکت دینے آیا۔ اٹھو، اس ملک کو ظلم سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کو غربت سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کو جہالت سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کے کسانوں کو خودکشی سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کی لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں کے محافظ بنو۔ میں نوجوانوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم لڑکیوں کے کالجوں کے سامنے چھٹی کے وقت میں مت کھڑے ہوا کرو لڑکیوں کو دیکھنے اور چھیڑنے کے لیے۔ میں بالکل یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ غلامان مصطفیٰ سے میں اتنی چھوٹی بات کہوں۔ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تمہارے جیتے جی جلگاؤں ضلع میں، آس پاس کے اضلاع میں کسی لڑکی کی عزت کیسے لوٹی گئی، تم نے کیسے گوارا کیا، تمہاری غیرت کہاں مر گئی، تمہاری حمیت کہاں مر گئی؟ وہ تمہاری بہن کی طرح ہے، اس کی عصمت تمہاری بہن کی عصمت کی طرح ہے، اس کی عصمت کی چادر کی حفاظت بھی تمہارے ذمے اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کی عفت اور عصمت کی چادر کی حفاظت کی طرح لازم ہے۔ خدا کے لیے اسلام کو سمجھو۔ اسلام کے تھوڑے سے حصے پر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ سارے حالات کی وجہ یہی ہے، ساری پریشانیاں، ساری ذلتیں، اور صرف مسلمانوں کی نہیں، میرے دل کو تو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جب میں ہمارے کا لفظ بولتا ہوں تو شاید ہی کبھی میرا ذہن ہمارے سے صرف مسلمان مراد لیتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل سے یہ تفریق نکال دی ہے۔ جتنی مشکلات ہیں ملک اور دنیا کے ایک ایک انسان کو، غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، مظلوموں کو، قیدیوں کو، بے گناہ قیدیوں کو، عورتوں اور لڑکیوں کو، ان مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے، اور اس بات کو غور سے سننا، اگر پورے اسلام پر ہم لوگ عمل کر رہے ہوتے، آپ سے مجھے سوال جواب کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک سوال آپ سے پھر پوچھتا ہوں، اگر ہم لوگ پورے اسلام پر عمل کر رہے ہوتے تو ہمارے ملک میں اتنی غربت ہوتی، ہمارے ملک میں اتنی جہالت ہوتی، ہمارے ملک میں اتنی نفرت ہوتی، ہمارے ملک میں اتنی فرقہ پرستی اور سمپردائکتا ہوتی، ہمارے ملک کی سڑکوں کا وہ حال ہوتا؟ جلگاؤں کی سڑکوں پر سے جب میں گزر رہا تھا تو آیت پڑھ رہا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جو لوگ عربی نہیں سمجھے اچھا ہے، جہالت بھی کبھی کام آ جاتی۔ ہمارے اندر سے دو چیزیں نکل گئیں، وہ واپس لے آؤ۔ ایک تو پورے اسلام پر عمل کرنے کا آج مضبوط فیصلہ کرو۔ بہت کم لوگوں نے کہا، بہت۔ کیا ناشتہ نہیں کیا کیا؟ دیکھو، میں نے شروع میں دو آیتیں پڑھی تھی۔ ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس، جس میں تمام مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے، مسلمانوں تم پر فرض ہے کہ تم جہاں رہو پورے ماحول میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی بھرپور محنت کرو۔ کیا ہم لوگوں نے انصاف کے نظام کے قیام کو بھی اپنا فرض نماز کی طرح سمجھا ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں سمجھے۔ ہم پورے اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔
ہم تھوڑے سے انفرادی اسلام کو سمجھیں. کوئی کرتا ٹوپی اور پاجامے کو اسلام سمجھائے, کوئی داڑھی کو اسلام سمجھائے, کوئی جمعے کی نماز کو اسلام سمجھائے, کوئی بہت بڑا ولی ہے تو 5 وقت کی نمازوں کو اسلام سمجھائے. اور ایک چیز چھوٹ گئی, النکاح من سنتی. یہ والا اسلام سب سے اہم ہے. دیکھو ہنس رہے ہیں سب. جن کی ہو چکی وہ بھگت رہے ہیں, اور جن کی نہیں ہو چکی انشاءاللہ جلدی بھگتیں گے. جن کی ہو چکی وہ سب کہہ رہے ہیں اللہ ایک غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا کبھی, ایک غلطی ہو گئی معاف کر دے. دیکھو بچہ بھی تالی بجا رہا ہے, ابھی تو بہت چھوٹے ہو تم. شاباش. یہ جلگاؤں کا مزاج ہے, زندہ دلی کا, مجھے پسند ہے یہ. میں تم کو صوفی بنانے بالکل نہیں آیا ہوں, میں تم کو مرد مومن بنانے آیا ہوں. ہم بھول گئے اجتماعی فریضے کو, ہم اسلام کے بہت بڑے مقصد کو بھول گئے. مقصد ایک ہے فریضہ, ایک ہے مقصد. آپ بتاؤ مقصد بڑا ہوتا ہے یا فریضہ؟ مقصد بڑا ہوگا. فریضہ تو اس لیے ہے کہ تاکہ وہ مقصد پورا ہو. مقصود تو مقصد ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں, اور یہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ نے فرمایا ہم نے تمام پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو کتابیں اتاری اور نبیوں کو ترازو دیا, وہ اس وجہ سے دیا, اس مقصد سے دیا تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو انصاف ملے, اور دنیا کے تمام انسان انصاف کا نظام قائم کرنے والے بن جائیں. یہ اسلام کا مقصد ہے. دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید ہی 1% مسلمان ہوں گے یا آدھے فیصد مسلمان ہوں گے جو اسلام کے مقصد کو بھی سمجھے ہوئے ہوں. جب تک مسلمان دنیا میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے رہے, پورے اسلام کو, اسلام کی حقیقت کو سمجھتے رہے, تب تک ہر مسلمان اپنی جان, اپنا مال, اپنی صلاحیت اور اپنا وقت حتی الامکان وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کم اور یہ قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے زیادہ خرچ کرتا تھا. اسی کے نتیجے میں بہت جلدی دنیا میں انصاف پھیل گیا, دنیا میں امن پھیل گیا. مدینے سے جانے والوں سے کوئی پوچھتا تھا تم لوگ کیوں آئے ہو, وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تم کو کلمہ پڑھانے آئے. وہ کہتے تھے کہ ہم ظلم سے نکال کر انصاف کا مزہ چکھانے کے لیے آئے. یہ سوچو ذرا, وہ جانتے تھے کہ دنیا میں جو سسٹم چل رہے ہیں اس میں انسانوں کو انصاف نہیں مل رہا. وہ جانتے تھے کہ ایک چھوٹا سا خاندان یا قبیلہ وہ حکومت اور اقتدار پر, مال پر, دولت پر, سرمایہ پر قابض ہے, اور پورے ملک کے عوام گدھوں کی طرح اور بیل کی طرح دن رات محنت کر کے 4 پیسے کماتے ہیں, اس میں سے بھی 2.5 پیسے ٹیکس میں دینے پڑتے ہیں. ان کو چین کی عزت کی زندگی نہیں مل رہی. صحابہ جب نکلتے تھے مدینے سے تو کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, ہم آپ کو انصاف دلانے آئے. یہ بات بالکل واضح تھی کہ اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد دنیا کی تمام قوموں کو
صرف مسلمانوں کو نہیں، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، دنیا کے تمام غریبوں کو، مظلوموں کو، کسانوں کو، زندگی کی دوڑ میں پچھڑ جانے والوں کو آزادی، عزت اور برابری، احترام دلانے کے لیے مسلمان پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ایک عرصہ ہوا کہ واقعی ہم مسلمانوں نے اسلام کو پوری طرح سمجھنے میں بڑی کوتاہی۔ تجربے بتا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے بھی گواہی دی، کہ جب تک مسلمان امت محمدیہ کھڑی نہیں ہوگی امن و انصاف کے قائم کرنے کے لیے، تب تک دنیا کی دوسری قوموں کے ذریعے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہوگا۔